اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 110 and 111، 110 111 دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 110، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا واذ علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل واذ تخلق من الطین کہیئۃ الطیر بإذنی فتنفخ فیہا فتکون طیرا بإذنی وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ یہ آیت اچھی خاصی لمبی ہے، اللہ ہم کو برابر صحیح گائیڈ کرے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، جب کہا ہم نے یعنی اللہ نے کہا، تو جب اللہ یعنی اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، تو جب اللہ نے کہا او عیسی ابن مریم یعنی او مریم کے بیٹے عیسیٰ، سلام علیہ بی بی مریم کے لیے اور عیسیٰ علیہ السلام، تو اللہ نے ایڈریس کیا، مخاطب کیا عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کا جو نام ہے اس کے ساتھ، تاکہ یہ چیز کو اللہ نے بنا دیا کہ یا عیسیٰ ابن مریم، تاکہ لوگ کو یہ پتہ چلے کہ وہ ابن مریم ہے، یعنی کہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بی بی مریم سلام علیہا کے بیٹے ہیں۔ تو جب کہا اللہ نے یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیکا، یاد کرو ذرا، یعنی یاد کرو، چلو گنواؤ مجھے یا مجھے بتلاؤ کہ جو نعمتی جو میں نے تم پہ کی، یعنی وہ نعمتیں جو میں نے تم پہ کی۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ مطلب بتاؤ، چلو ذرا بتاؤ یہ، اور یا گنواؤ، اذکر نعمتی علیکا وعلی والدتک، اور وہ نعمتیں جو میں نے تمہاری والدہ پہ بھی کی۔ اذ ایدتک بروح القدس، از یعنی وین، اور یا پھر بیہولڈ جیسے انگلش میں کہا جاتا ہے خبردار، اور جب ہم نے ایدتک بروح القدس، اور ہم نے روح القدس جو ہے یہ جبرائیل علیہ السلام، ہولی اسپرٹ، ان سے ہم نے آپ کو قوت دی، مضبوطی دی، اسٹرینتھننگ۔ اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا، تکلم الناس یعنی کہ تم انسانوں سے باتیں کرو گے، فی المہد یعنی جب تم پالنے میں ہو، چھوٹے سے بچے ہو، انفینٹ ہو، نیو بورن بیبی ہو، تو تبھی بھی تم کلام کرو گے انسانوں سے۔ وکہلن، تو کہلن جو ہے وہ ہے کہ جب تم اور بڑے ہو جاؤ گے، یعنی کہ اولڈ ایج، یعنی ذرا عمر ذرا بڑی، یعنی وہ 40 کے بعد کی بات ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ 33 کے ایج میں اٹھا دیے گئے تھے، اور اب یہ کہلن میں آ کے بھی بات کرو گے، یعنی تم نے جو بچپن میں یعنی کہ بہت ہی چھوٹے انفینٹ سے میں بھی تم نے بات کی، اور تم وہ بڑے جب ہو جاؤ گے تبھی بھی بات کرو گے، تو وہ بڑا کہلن یعنی 40 کے اوپر کی ایج ہے، اور وہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور تب ان کی وہ ایج بھی ہوگی، اور وہ اس ایج میں بھی بات کریں گے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ کہ وہ آنے کے بعد بھی لوگوں سے بات کریں گے جیسے انہوں نے بچپن میں کیا۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور یہ یاد کرو کہ ہم نے جو تمہیں مطلب سکھایا یا علم دیا، علمتک یعنی ہم نے تمہیں سکھایا، علم دیا، علمتک الکتاب، کتاب کا
والحکمہ، اور حکمہ بھی. تو یعنی کتاب جو ہے وہ ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، جو کہ اس کے اندر کتاب تھی، یعنی کہ وہ 10 کمانڈمنٹس تھے کہ 10 احکام، تو وہ تھے وہ. اور حکمہ جو ہے وزڈم، وہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام جب آئے اور ان کو انجیل عطا کیا تو وہ حکمہ تھی. لیکن قرآن کے اندر اللہ نے یہ تمام احکامات یعنی کتاب اور والحکمہ دونوں ہی قرآن کے اندر ہے، یعنی پوری کمپلیٹ بک ہے. تو اللہ نے یہاں پر کہا کہ اور ہم نے سکھایا تم کو کتاب اور حکمہ بھی، الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل، بتا دیا آگے کہ وہ تورات اور انجیل ہے. وَإِذْ تَخْلُقُوا، اور جب تم بناتے تھے، تخلقو کا مطلب ہے کریٹ کرنا، بنانا. تو وَإِذْ تَخْلُقُوا مِنَ الطِّينِ، جب تم کلے سے، تین یعنی کہ کلے چکنی مٹی، اس سے جب تم بناتے تھے، کَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، تو ایک فگر، ایک آکار، یا سمجھو کہ اس کو جیسے بولیں ایک شکل، تو وہ فارم ہوتا تھا برڈ کا. تو جب تم اس کلے کی مٹی سے تم بناتے تھے ایک پرندے کی شکل، بے اذنی، اللہ نے کہا بے اذنی کا مطلب ہے کہ بائی مائی لیو، میری اجازت سے. یہ تم نے تو بنایا وہ آکار پورا، ایک شیپ، ایک فارم بنایا برڈ کا، لیکن وہ تم نے بنایا میری اجازت سے. فتنفخوا، پھر پھونک ماری اس میں، فیہا، ان اٹ، فتکونوا طیرم، تو وہ بن گیا ایک پرندہ زندہ. بے اذنی، میری اجازت سے، میری اذن سے، بائی مائی لیو. یہ اللہ نے بائی مائی لیو اس لیے ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ میریکل یا یہ معجزات یہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود سے نہیں کیے، بلکہ اللہ کے اذن سے وہ کر سکے. وہ پاور اللہ کا تھا، اللہ کے پاور سے وہ کر سکے. تو بے اذنی فتنفخوا فیہا فتکونوا طیرا بے اذنی، تو وہ بن گیا ایک پرندہ زندہ، اس میں پھونک مارے اور اس میں جان آ گئی. مگر کیسے؟ اللہ کی رضا سے، اللہ کی اجازت سے. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور تم کیور کر دیتے ہو، ٹھیک کر دیتے ہو. اکمہا یعنی الاکمہا، جو کہ مطلب جو پیدائشی بلائنڈ ہوتے ہیں، نابینا یا مطلب جیسے اندھے، تو ان کو بھی تم ٹھیک کر دیتے تھے کہ آنکھوں پہ ہاتھ پھرایا اور بینائی آ گئی، یعنی کہ دیکھنے لگ گئے. والابرسا، ابرسا جو ہے وہ لیپرز یعنی کہ مطلب اس کو اردو میں اس کا نام ہے جزام کا مریض، تو یعنی اس کو بھی تم ٹھیک کر دیتے تھے. بے اذنی، اللہ کے اذن سے، اللہ کہتا میرے اذن سے، بائی مائی لیو، میری اجازت سے تم ٹھیک کر دیتے تھے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى، بے اذنی. اور پھر یاد کرو کہ وہ جو تم یعنی کہ مطلب وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى، اور تم نکالتے تھے موتا کو، یعنی کہ جو انسان مر گیا ہے اس کو زندہ کر کے نکالتے تھے. بے اذنی یعنی اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے. بائی مائی لیو اللہ کہتا ہے، دیکھو ہر جگہ پہ بائی مائی لیو ہے. وَإِذْ كَفَفْتُ، اور میں نے، اللہ کہتا ہے وَإِذْ كَفَفْتُ بنی اسرائیل، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو روکے رکھا، تھامے رکھا، ان کا یعنی کہ تم سے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے، تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ ہارم، نقصان نہ پہنچا سکے یا وائلنس کے مطلب کر کے، اور ان کے ساتھ کوئی بھی ان کو مطلب ایذا نہ پہنچا سکے. تو اللہ کہہ رہا ہے وَإِذْ كَفَفْتُ بنی اسرائیل عَنْكَ،
ہم نے روکے رکھا تھا بنی اسرائیل کو کہ وہ تمہارے ساتھ وائلنس نہ کرے. اذ جئتہم بالبینات، جب آئے تم لے کر کلیئر سائنس، کھلی نشانیاں. کیونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر آئے تو بنی اسرائیل جو ہے ان کو وہ چیز پسند نہیں آئی، اور اب وہ ان کی جان کے دشمن بن گئے تھے. تو اسی لیے اللہ نے کہا ہم نے ان کو روکے رکھا، وہ تمہیں نقصان پہنچا نہیں سکے، کیونکہ جب تم آئے کھلی نشانی لے کر. فقال الذین کفروا، اور کہا وہ لوگوں نے جو کفر پہ تھے، یعنی جو کفر کر رہے تھے، کافر تھے، یعنی ان میں سے، منہم یعنی انہی میں سے، بنی اسرائیل میں سے. تو کہا فقال الذین کفروا منہم، تو کہا ان میں سے جو کفر کر رہے تھے، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ کچھ مگر صرف کھلا جادو. ان ھذا الا یعنی نہیں ہے یہ مگر صرف سحر مبین، سحر یعنی جادو، مبین یعنی کھلا، یعنی بہت ہی کھلا ہوا جادو ہے یہ تو، کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ تو صرف جادو ہے، جو بھی کر رہے سب جادو ہے. اب ان لوگوں کو وہ چیز کو ہضم نہیں ہوا نا، تو انہوں نے اس کو جادو کا نام دیا، اور یہی نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بولا جا رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام سب کے لیے بولا جا رہا تھا. اس کی نوٹس تو بہت ساری ہے، 815 ہے یہاں پر، اور پھر کمپیریزن کی ہے تو 815 in a solemn scene before the court of judgment، یعنی کہ جو دربار اللہ کا لگے گا، یعنی تو وہ ایک منظر، وہ منظر جس کے اندر جب اللہ وہ سین ہم کو بتا رہا ہے کہ وہاں پر فیصلے کا کورٹ، یعنی کہ وہ جو فیصلہ ہونے والا ہے ابھی، وہ سین اللہ ہم کو بتا رہا ہے. Jesus is asked to recount all the mercies and favors shown to him. عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جا رہا ہے کہ گنواؤ، بتاؤ وہ تمام اللہ کی رحمتیں اور وہ نعمتیں جو اللہ نے ان کو عطا کی، so that his followers should become ashamed of their ingratitude in corrupting that message، تاکہ ان کے جو بھی فالوورز ہیں، کرسچن جو بھی ہے، وہ تمام جو ہے ان کو شرم محسوس ہو، شرمندہ ہو کہ انہوں نے کتنی ناشکری کی ہے، کتنا انگریٹیٹیوڈ ہے انہوں نے جو کیا ہے. کہ یہ ناشکری کیا ہے بولو؟ جو اللہ کا پیغام ہے اس کو تم نے کرپٹ کر دیا، خراب، تم نے اس کو کرپٹ کر دیا. تو یعنی اللہ کا جو پیغام ہے اس کو خراب کر دیا گیا. اور وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اتباع کرنے والے لوگ، when they could have done so much in profiting by its purity and spiritual truth، جبکہ وہ اس سے کتنا فائدہ کر سکتے تھے خود کا، کہ وہ کلام، وہ جو اندر مطلب اللہ نے جو اللہ کا میسج پیغام ہے جو بھیجا اللہ نے، تو اس کی پاکیزگی، اس کے اندر وہ جو روحانی حق بات، اس سے کتنا بندہ اپنا فائدہ کرتا ہے. اپنا فائدہ یعنی کیا؟ کہ جب بندے اپنا فائدہ وہ ہے کہ جو تم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے کلام سے، اللہ کے رسولوں سے اپنے لیے جو بھی تم فائدہ اپنا کرو گے، وہ فائدہ ہے جو قبر میں بھی آئے گا، آخرت میں بھی آئے گا. تو وہ فائدہ اٹھانا چاہیے نا. لیکن اکثر ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ صرف دنیاوی فائدوں کے پیچھے زیادہ بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور یہی دیکھتے ہیں کہ بس دنیا کی فائدہ کیسے کریں، دنیا کے اندر کیسے اپنا کچھ نہ کچھ ہم ایسا کریں کہ بس ہمیں مطلب بہت مال مل جائے، یا ہمیں بہت ساری جاگیریں مل جائے، یا ہمارا بہت سارا فائدہ ہو، لیکن دنیا کا. جبکہ اس میں آخرت کا کتنا سارا روحانی سچ، روحانی حق بات تھی کہ اس سے وہ اپنا یہ فائدہ کرے کہ جب انسان مر کے
قبر میں جائے اور اس کو وہ تمام اس کے فائدے اس کو ملتے چلے جائے. وہ اکیلا ہے لیکن وہ بہت پرسکون ہے، اس کے لیے تمام اچھائی ہے، اس کے لیے اس کے اچھے اعمال جو ہے وہ اس کے لیے ایک شخصیت کے روپ میں ایک اس میں آئیں گے کہ میں چلو وہ جیسے کہ مطلب ایک خوبصورت اور بہت خوشبودار ایسے روپ میں، یعنی ان کے اچھے اعمال ان کے ساتھ ہوں گے جو قیامت تک ان کو کمپنی دیں گے. وہ قبر جو ہے وہ کشادہ ہو جائے گی، نور سے بھر جائے گی. تو پھر سوچ لو، یہ فائدہ کرنے کی جگہ لوگ دنیا کا فائدہ کرتے کہ دنیا میں اپنا فائدہ کر لو، وہ فلانی چیز ہڑپ لو، وہ یہ کر لو، یہ پراپرٹی ہڑپ لو، یا پھر مال کھینچو، یا اپنی دمڑی بچاؤ. یہ سب کرنے میں لگے رہتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ آخرت جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے. اللہ نے اسی کے لیے ہم کو بھیجا ہے، آزمائش کے لیے. This argument continues to the end of the surah. کیونکہ ابھی اسی طرح کی یہ جو حجت ہے یہ چلتی رہے گی حجہ، اور یہ اس سورے کے آخری تک چلے گی. پھر اس کے اندر اور بھی نوٹس ہیں، اور وہ نوٹس ہیں 820، کیونکہ باقی 3 کمپیریزن کی ہے، کمپیئر کرنے کے لیے. لیکن 820 جو ہے وہ یہاں پر ہے کہ نوٹ ہاؤ دا ورڈز بائی مائی لیو are repeated with each miracle to emphasize the fact that they arose not out of the power or will of Jesus, but by the leave and will and power of Allah, who is supreme over Jesus as he is over all other mortals. اس چیز کو مد نظر رکھو کہ بار ہر معجزے کے بعد اللہ نے کہا میری اجازت سے بائی مائی لیو، اس لیے کہ ہر وہ چیز، ہر معجزہ، ہر میریکل جو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا اس کو یہ دکھانے کے لیے اللہ نے اس پہ، یعنی کہ اس کو ابھارنے کے لیے کہ وہ معجزہ جو ہے وہ اپنے آپ نہیں ہوا، اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کا پاور تھا، اور نہ ہی ان کی ول کی وجہ سے ہوا، نہیں، بلکہ اللہ کی لیو سے، اللہ کی اذن سے ہوا، اللہ کی اجازت سے ہوا. اور اللہ کی ول یعنی اللہ کی مرضی تھی، اللہ کا پاور تھا، اور اللہ کی اجازت تھی، جس کی وجہ سے یہ معجزے ہوئے. اور یہ کہ وہ اللہ جو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی، ان کے بھی اوپر ہے، وہ سپریم ہے، اور تمام انسانوں میں، تمام انسان جو بھی ہے وہ سب سے اللہ تو سپریم ہے، سب سے پاورفل، سب سے بلند ترین، بالا تر. پھر ہے نوٹ 821. The Jews were seeking to take the life of Jesus long before their final attempt to crucify him. اور یہ ہے ان کی کتاب میں لوک 4 یعنی چیپٹر 4 ہے، اور اس کا ورس 28-29. سوچو، یہ اس میں لکھا کہ یہودیوں نے بہت کوشش کی عیسیٰ علیہ السلام کی جان لینے کی، بہت پہلے، اس سے بہت پہلے کہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا، اس سے بہت پہلے وہ جان لینے کی کوشش کر رہے تھے. اور یہ ان کی جو لوک بک ہے اس میں ہے. Their attempt to crucify him was also foiled. اور جو انہوں نے کوشش کی تھی کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھوائیں گے، وہ بھی ان کا فیل ہو گیا، کامیاب نہیں ہوا، ناکام ہو گیا. According to the teaching we have received. قرآن کے اندر سورہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 157، یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ انہوں نے تو کوشش کی تھی، لیکن جو ہم کو قرآن میں بتایا گیا وہ ہے سورہ نساء آیت نمبر 157، جس میں ان کا وہ پلان فیل ہو گیا، وہ نہیں چڑھا سکے، کہ اللہ نے ان کو آسمان پر رفع سماوات، یعنی ان کو اٹھا لیا اللہ نے آسمان پہ.
ابھی نوٹ 822 اکارڈنگ ٹو لوک، یعنی کہ لوک کے اندر جو ہے 11 چیپٹر 15 اس کے ورس ہے، وین یہ بائبلز کے ہے مطلب پارٹ، وین کرائسٹ پرفارم دا میریکل آف کاسٹنگ آؤٹ ڈیولز، تو یہ ان کی کتاب میں ہے، بائبل میں ہے، یعنی انجیل مطلب وہ جو اوریجنل انجیل نہیں، تو اس میں ان لوگ نے یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ معجزے کرتے تھے جس سے وہ شیطان کو کاسٹ آؤٹ کر دیتے تھے، یعنی نکال دیتے تھے. دا Jews said he did it through the chief of the devils. تو یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ تو جو شیطان کا جو سردار ہے وہ اس کی مدد سے کرتے تھے. استغفر اللہ. They accused him of black magic، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو سفلی علم کرتے ہیں، یعنی کالا جادو. No such miracle of casting out devils is mentioned in the Quran. ایسی کوئی بھی بات کہ وہ معجزہ کہ وہ شیطان کو نکال باہر کرتے تھے، قرآن میں اس کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں ذکر نہیں ہے تو پھر یہ بات صحیح بھی نہیں ہے. But Moses, Jesus علیہ الصلاۃ والسلام and Muhammad sallallahu alayhi wasallam were all accused of magic and sorcery. ان سب کے اوپر یہ الزام لگے کہ یہ جادو کر رہے ہیں، کالا جادو کر رہے ہیں. By those who could find no other explanation of Allah's power. یعنی کہ وہ لوگ یہ بات کہتے تھے کہ یہ لوگ جادو کر رہے ہیں، میجک ہے، سورسری ہے، سحر کر رہے ہیں، جادو، جن کے پاس اللہ کے پاور کا کوئی بھی مطلب وہ بیان نہیں کر پاتے تھے، ان کو یعنی ان کی سمجھ سے باہر تھا وہ، اور وہ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے تھے، تو پھر یہ الزام لگاتے تھے. کہ آسان ہے نا، یہ الزام لگا دو، پبلک سن لے گی، مان لے گی. آیت نمبر 111 یعنی کہ 111. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. وَإِذْ أَوْحَيْتُ، تو جب ہم نے وحی کی، اوحیتو میں وحی ورڈ ہے، اوحیتو، تو جب ہم نے، یعنی اللہ کہتا ہے یہاں پر یہ تو جو ہے یہ بالکل میں کے لیے ہے. اوحیتو یعنی کہ جب میں نے وحی کیا، الی الحواریین، حواریین جو ڈسائپلز تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے، ایسے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین تھے. تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جب خبردار ہم نے وحی کی ان حواریین کی طرف، ان آمنو کہ ایمان لاؤ، بی یعنی مجھ پہ، و بے رسولی اور میرے رسول پہ. یہ جو یہ آ جاتا نا لی، یہ لی یعنی میرے، میں اس کے لیے ہے کہ یہ بے کے ساتھ یہ ہے بی یعنی میں، مجھ پہ، اور بے و بے رسولی اور میرے رسول پہ. تو انہوں نے کہا یعنی حواریین نے کہا، ڈسائپلز جو تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے کہا یعنی قالو، تو انہوں نے کہا آمنا، ایمان لائے ہم، واشہد، تو گواہ رہنا آپ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام، بے اننا مسلمون کہ ہم یعنی ہم جھک گئے ہیں اللہ کی طرف، یعنی ہم نے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے اللہ کی طرف، اور ہم مسلمون ہیں، ہم مسلمز ہیں. اس لیے کہ مسلم ہونے کا جو ہے میننگ وہ یہ ہے کہ تم اسلام قبول کرتے ہو. اسلام کا مطلب اسلمہ، اسلمہ یعنی کہ تم نے اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی کے آگے اپنا سر جھکا دیا ہے، اللہ کی ول کو مان لیا ہے، اور اس کو ماننے میں تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، تم اس کے آگے اپنا سر جھکا دیے ہو، یعنی کہ اب تم اللہ کی جو ول ہے وہ ہی کرو گے، اپنی مرضی نہیں چلاؤ گے. کیونکہ اپنی مرضی، اپنی خواہشات
اور اپنی ڈیزائرز یہ پوری کرنے میں جب لگ جائیں گے نا تو سمجھ جانا کہ وہ جہنم کے اوپر جو اللہ نے سب رکھ دیا ہے بڑا ہی خوبصورت سب کچھ، اور وہ ہے ڈیزائر، اپنے دل کے اندر کی ایک ایک آرزویں، وہ آرزو کو پورے کرتے چلے جاؤ اور خوب اپنی ڈیزائر پوری کرو، اور وہ پوری کرتے 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 بندہ جہنم کے کھائی تک پہنچ جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے سجا دیا ہے جہنم کو خواہشات سے، تو خواہشات کو پورا کرو اور جہنم پہ پہنچ جاؤ۔ تو یہ جو اسلمہ ہے یہ ہے کہ تم نے اللہ کی مرضی جو ہے، اللہ کی جو ول ہے اس کے آگے سر جھکا دیا کہ اللہ میری ول نہیں تیری ول، جو تو بولے گا میں وہی کروں گا، جو تو چاہے گا میں وہی کروں گا، تاکہ تمہاری اپنی مرضی نہیں چلا کے تم اللہ کی مرضی پہ چلو گے۔ اور جب یہ چیز بندہ کرے گا تبھی تو وہ مسلمون ہوگا، مسلم ہوگا نا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لیکن مسلمان ہونا بھی آسان نہیں، کیونکہ تم کو سب سے پہلے مسلمان ہونے کے لیے اللہ کی مرضی پہ چلنا ہے، نمبر 1۔ اس کے بعد پھر اس کے درجے بلند ہوں گے کہ جب بندہ مسلم ہے، پھر مومن ہے کہ اس نے ہر بات اللہ کی جو ہے اسی پر ایمان ہے۔ تبھی تو دیکھو حواریین نے جب کہا کہ ان آمنو، یعنی اللہ نے جب کہا ان آمنو بی و رسول و بے رسولی، تو قالو انہوں نے کہا آمنا، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا واشہد باننا مسلمون، اور اس پہ گواہ رہنا کہ ہم نے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے، سر خم کر دیا ہے، اور اب ہم مسلمان ہیں۔ تو بندہ اگر اللہ کی مرضی پہ چلے گا تو چاہے کتنی ہی تکلیفیں آئیں، کتنا ہی دکھ آئے، کتنی ہی مشکلات آئے، لیکن وہ صبر کے ساتھ اللہ ہی کی مرضی پہ رہے گا، اللہ کی مرضی پہ چلے گا، وہ ہے جو اس کو جنت تک پہنچا دے گا۔ کیونکہ جنت کے اوپر اللہ نے جو چیز پوری اس کے سراؤنڈنگ کر دیا ہے چاروں طرف، وہ ہے دکھ، تکلیف، پریشانی، ہارڈ شپ، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اللہ نے اس کو پھولوں کی سیج نہیں بنایا کہ بھئی تم پھولوں کی سیج، وہ جہنم کے اوپر اللہ نے وہ بنایا پھولوں کی سیج کہ لو یہ پھول، یہ تمام اچھی اچھی خوبصورتیاں اور یہ مزے مزے کی چیزیں، اور جو بھی تم کو کرنا ہے خوب جو بھی تم کرنا چاہو کرو، لو، اور اینڈ میں جہنم میں آؤ مگر۔ تو اسی لیے مسلمان بننا ہے، پھر مومن اس سے اوپر جائے گا، پھر اس سے اوپر جاؤ گے کہ بھئی صالحین، پھر متقین اللہ سے ڈرنے والے، اور پھر محسنین سب سے بلند ترین درجہ، اور پھر اس سے اوپر جائیں گے مقربین اللہ کے بہت ہی قریب۔ تو اسی لیے بندے کو اگر یہ تمام چیزیں چاہیے تو یہی کرنا پڑے گا نا، جیسے کہ اس کے لیے یہی بولا جاتا ہے کہ جو انسان کے دل کے اندر یعنی کہ بہت ہی شکر گزاری اللہ کے لیے، اس کی جو زبان ہے وہ ذکر الہی میں ہے، بہت ذکر کرتی ہے اللہ کا، اور اس کا پورا جسم، پورا باڈی جو ہے وہ صابرین ہے، کیونکہ اس پہ دکھ آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے، فاقہ آئے، یا اس پہ بیماری آئے، جو بھی آئے وہ سب کچھ صبر کے ساتھ سہتا ہے۔ وہ باڈی اس کا اگر ہے، ایسا باڈی ہے اس کا، اور اگر ایسا اس کا دل ہے جس میں اللہ کی شکر گزاری ہے چاہے کوئی بھی حالت ہو، اور وہ زبان جس پہ ذکر الہی ہے، تو بس پھر یہ 3 چیز اگر ہیں تو بس سمجھ لو کہ جنت کے لیے تمہارے لیے آسانی ہے، کیونکہ پھر تمہاری یہ دعا جو ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ جب تمہارا یہ 3 چیز اگر تمہارے پاس ہے تو تمہاری دنیا جو ہے اس میں بھی اللہ تم کو حسنات دے گا، گڈ ڈیڈز، آخرت میں بھی تمہارے لیے گڈ ڈیڈز ہوں گے، حسنات،
لیکن اینڈ میں اللہ تم کو آگ جہنم کی جو ہے سے بچائے گا، اس آگ سے بچائے گا کہ یہ 3 چیز اس بندے میں تھی۔ اللہ ہم سب کو وہ صبر، اللہ کا وہ ذکر، اللہ کا وہ شکر، وہ سب عطا کرے، اللہم آمین۔ اور اس کے اندر جو نوٹس ہے، And behold, I inspired the disciples to have faith in me and my messenger. They said, we have faith, and do thou bear witness that we bow to Allah as Muslims. اس کی 2 نوٹس ہیں، 823 and 824۔ 823 thou word جو ہے refers to Jesus، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، کہ آپ گواہ رہنا، who is being addressed by his disciples، کیونکہ ان کے حواریین جو ہے وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ گواہ رہنا۔ 824 کی جو نوٹ ہے اس میں ہے before اور after Muhammad's life on this earth صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ان کی زندگی اس زمین کے اوپر، جو ان کی زندگی حیاتی تھی، تو ان کی زندگی سے پہلے، ان کے بعد all who bowed to Allah's will were Muslims، جو کوئی بھی اللہ کی مرضی کے آگے اپنا سر جھکا چکا ہے، اسلمہ، اسلام، تو وہ ہے مسلم۔ and their religion is اسلام، اور ان کا دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ اور اللہ ہم کو خاتمہ بالخیر اور کلمے کے ساتھ اسلام پہ قائم رکھتے ہوئے اللہ اٹھائے، آمین یا رب العالمین۔